ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے۔ میں اپنے دن رات ایک انجانے خوف کے سائے تلے گزارتا رہا تھا۔ کسی اپنے کو کھونے کا ڈر اتنی خوفناک شکل اختیار کر گیا تھا کہ میں اپنے حواسوں میں نہیں رہتا تھا، اور اب تو ایسے آئے دن ہونے لگا تھا کہ جب بھی کچھ ٹھیک ہونے کی امید نظر آتی، میری بیوی اپنی زندگی کی آخری سانسیں گزار رہی تھی۔ درد کی شدت سے وہ اس طرح تڑپتی کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ میں اس کی اس تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا، اور اب ڈاکٹروں نے صاف جواب دے دیا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ اس کے گلے کا کینسر بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ شاید وہ کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، اس کی زندگی کی آخری تکلیف دہ دن ہے، اور وہ مزید اس بیماری سے لڑ نہیں پائے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے دور ہو جاؤں گا، مجھے اس کے بغیر بھی کبھی رہنے کا سوچنا پڑے گا۔ وہ مجھے بہت عزیز تھی، میں کسی بھی صورت اسے ٹھیک دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس کے ذریعے میں اس کا علاج کروا سکتا، اس کے ٹھیک ہونے کے لیے کوئی راستہ نکال سکتا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت بے بس سا محسوس ہونے لگا تھا، اور پھر ایک دن مجھے ایک ایسا وظیفہ مل گیا جس کے ذریعے میری بیوی کا علاج ممکن ہوا، اور وہ گلے کے کینسر سے جیسے موذی مرض سے بھی صحت یاب ہو کر زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ کچھ دنوں میں ہی اس کی حالت اتنی بہتر ہو گئی تھی جتنی اتنے علاج معالجے سے بھی نہیں ہو سکی تھی۔ بے شک شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ورنہ تو ڈاکٹر کب کا جواب دے چکے تھے اور ہم اب اس کی زندگی سے نا امید ہو چکے تھے۔ میرا نام تابش ہے، میں سالوں سے یو ایس اے میں مقیم ہوں، یہاں رہنے کا عادی ہو چکا ہوں، اور اتنے سال یہاں گزارنے کی وجہ سے میں نہ صرف اپنے وطن سے، اپنی تہذیب، بلکہ اپنے مذہب سے بھی بہت دور ہو چکا تھا۔ میں تو اپنی تہذیب اور مذہب کے سارے اصول و قوانین اور ضوابط یکسر بھلائے ہوئے تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میرا دل ایک غیر مسلم لڑکی پر آ گیا تھا۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، دل و جان سے اس پر فدا تھا، اور میں اسے شادی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ وہ میرے برابر والے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ اس کا نام مائگریٹ تھا۔ وہ نہ صرف غیر مسلم تھی بلکہ بہت ہی آزاد خیال اور عیاش قسم کی لڑکی تھی، مکمل طور پر مغربی رنگ میں ڈھلی ہوئی تھی۔ اس کی بہت سے لوگوں، خاص طور پر لڑکوں سے دوستیاں تھیں۔ وہ ان کے سامنے ساتھ بھی گھومتی پھرتی رہتی، اور اس کے ساتھ ہر وقت کوئی نیا لڑکا نظر آتا، اور اس کے اپارٹمنٹ میں ہونے والے آئے دن پارٹی سے بھی میں اچھی طرح واقف تھا۔ وہاں کے تمام حالات سے بخوبی میں واقف تھا۔ ساری ساری رات غیر اخلاقی موسیقی پر، شراب کے نشے میں دھت وہ لڑکی رقص میں مگن رہتی تھی۔ باقی دنیا کا اسے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا، اور بھی نہ جانے اس کے اپارٹمنٹ میں کیا کچھ ہوتا رہتا تھا۔ کئی دفعہ تو اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے میں نے اندر کے ایسے مناظر بھی دیکھے تھے جنہیں دیکھ کر میں مرد ہونے کے باوجود شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ اتنی غیر اخلاقی حرکات کہ توبہ توبہ، منہ سے نکلتی اتنی واہیات بے شرمی بھری حرکات ہوتی کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا پھرے۔ مارگریٹ نشے میں جب ڈوبی ہوتی تو صحیح آواز اور غلط سب کچھ بھلا کر وہ کھلے عام وہ سب کچھ کرتی جو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، ساری حدیں عبور کر جایا کرتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ مجھے کبھی بری نہیں لگی تھی، کبھی دل میں اس کے لیے برائی نہ آ سکی تھی۔ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی مجھے کبھی اس سے گھن محسوس نہیں ہوئی تھی، کبھی اس سے نفرت محسوس نہ کی تھی، بلکہ میں جب بھی اسے دیکھتا تو خود بخود اس کی جانب کھنچنے لگتا۔ وہ مقناطیسی شخصیت کی حامل تھی، جو بھی ایک نظر اس پر ڈالتا اگلی سینکڑوں نظریں اسی کے نذرانے میں وار دیتا۔ ایک دن میں دفتر سے لوٹ رہا تھا اور ابھی اپارٹمنٹ کی لفٹ سے اپنے فلور پر پہنچا ہی تھا کہ میری نظر ایک مائگریٹ پر پڑ گئی۔ اس کے سامنے کوئی افریقن نژاد لڑکا کھڑا تھا، اور وہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بڑی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی۔ یقیناً وہ لڑکا اس کے اپارٹمنٹ سے ہی نکلا تھا، اور مائگریٹ اسے الوداع کرنے دروازے پر آئی تھی۔ اس کی حالت کافی عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ نیم نشے میں ہی لگتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے بڑا کھلا ڈریس پہن رکھا تھا، اور کافی حد تک اس کا جسم بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ جسم کا آدھا حصہ تو برہنہ ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر مائگریٹ پر ٹک گئی تھی۔ میں اسے کتنی ہی دفعہ نظر انداز کرنے کی کوشش کر چکا تھا، میں مسلسل اسے اگنور کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن پتہ نہیں اس میں ایسی کون سی کشش تھی کہ میری نظر بار بار اس پر ہی ٹھہر جایا کرتی۔ یہ کافی طویل راہداری تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن میرا دھیان ابھی بھی مائگریٹ کی جانب ہی اٹکا ہوا تھا۔ میرا اور مائگریٹ کا اپارٹمنٹ بالکل برابر برابر میں ہی تھا، اور وہ لڑکا اسے ہاتھ ملا کر اس کی گالوں پر کس کرتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور تب موقع ملتے ہی میں نے مسکرا کر مائگریٹ کی طرف دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جواباً وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی عجیب سی کشش تھی جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی تھی۔ میں قریب پہنچا تو اس نے کافی کی پیشکش کی، اور میں نے انکار نہ کیا بلکہ اس کے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے اس کے اپارٹمنٹ میں قدم رکھا تھا، وگرنہ اس سے پہلے میں کبھی اس کے اپارٹمنٹ میں نہیں گیا تھا، بس باہر سے ہی ہیلو ہائے رہتی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے اپارٹمنٹ میں تو ہر چیز بکھری ہوئی تھی، بستر سے چادر تک نیچے پڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی جنگ ہوئی ہو۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مائگریٹ کے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ ہنس کر کہنے لگی،
یہ سب لوئس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ مجھے بہت ستاتا ہے، اس لیے اپارٹمنٹ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں پوچھ بیٹھا کہ لوئس آپ کا کون ہے، کیا لگتا ہے آپ کا؟ میں نے اجنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، اور یہاں جتنے بھی لڑکے آتے ہیں سبھی میرے بوائے فرینڈس ہیں۔ اس کے انداز میں بہت ہی غرور تھا، جیسے اس نے سارے لڑکوں کو اپنے دام میں پھنسایا ہوا ہو اور یہ اس کی کوئی کوالٹی ہو، اور اسے اس بات پر بڑا ہی فخر ہو، جیسے بہت کوئی بڑا اعزاز اس کے نام ہو۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، آپ کا شادی کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ کیا ہے جو اتنے سارے لڑکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، اتنے سارے بوائے فرینڈس اور ان کے ساتھ اس قسم کے گہرے تعلقات؟ میں نے زو معنی الفاظ میں کچھ کہنا چاہا جسے وہ فوراً سمجھ گئی تھی۔ اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، گویا اسے میری بات یہ ناگوار گزری ہو۔ میری جانب نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر کہنے لگی، ہمارے معاشرے میں شادی کو کون اہمیت دیتا ہے؟ شادی جیسا کام ہمارے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہاں تو سب اپنی نوکری کرتے ہیں اور اپنے مزے لوٹتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں میں ہوتا ہے کہ شادی کر کے کسی ایک کے ساتھ ہی بند کر رہ جاتے ہیں اور پوری زندگی پھر اسی کو جھیلنا پڑتا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے مسلمان ہونے کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اسی لیے خاموش ہو گیا تھا۔ کافی پی کر کچھ دیر ہم یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے اور پھر کافی بے تکلف ہو کر وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آزاد خیال تھی، کسی قسم کی کچھ جھجک اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مجھے بھی اس سے بات کرتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے خود ہی بے تکلفی کی تمام حدیں پار کی اور میرے قریب ہو گئی۔ بتدریج وہ تمام حدوں کو پار کرنے کی صحیح میں تھی۔ میں بھی ایک غیر شادی شدہ مرد تھا، اور وہ بھی ایسا مرد جو مارگریٹ کو پسند کرتا تھا۔ ایسے میں اس کی قربت پا کر میں بھی خود کو روک نہیں پایا اور اس کے ساتھ کئی گھنٹے گزار دیے تھے۔ یوں ہمارے درمیان ایک قربت قائم ہو گئی تھی، اور پھر اسی طرح میری اور مارگریٹ کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ کبھی وہ میرے اپارٹمنٹ آ جاتی تو کبھی میں اس کے، یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ میں بھی مارگریٹ کے ساتھ وقت گزارنے کو غلط نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے یہ سب برا محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں صرف نام کا مسلمان رہ گیا تھا۔ مجھے تو نماز پڑھے ہوئے عرصہ گزر گیا تھا، مجھے اب بری محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ نوکری سے واپسی آنے پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزار لیا کرتے تھے، البتہ اس کی پرانی والی روش اب بھی پہلے جیسی ہی تھی۔ اب بھی اس کے بہت سارے بوائے فرینڈز تھے، اور وہ ہر کسی کے نئے نئے شخص کے ساتھ ہی نظر آتی تھی۔ اس کی عادتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔ جب کوئی دل سے اچھا لگتا ہے تو پھر انسان سامنے والے کی تمام خامیوں کو نظر انداز کیے دیتا ہے، اور مجھے بھی مائگریٹ اس قدر اچھی لگتی تھی کہ میں اس کی ہر برائی کو نظر انداز کر چکا تھا۔ میری نظر میں برائی کو خوشنما بنا دیا گیا تھا۔ شروع میں نے اسے اپنا پابند کرنے کی کوشش کی تھی، اسے اس کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی کہا تھا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہ سکتی۔ اسے رنگ برنگی دنیا کی عادت ہو گئی ہے، وہ کبھی ایک ہی رشتے میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتا۔ دن بہت تیز سے گزر رہے تھے، اور پھر ایک دن اچانک سے پاکستان سے خبر آئی کہ میری ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ ان کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ میں سالوں سے اپنے وطن نہیں لوٹا تھا۔ ماں کی حالت سن کر مجھے رہا نہ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا سوار باندھا اور ٹکٹ کٹوا کر واپسی کے لیے روانہ ہونے لگا۔ مجھے جلد از جلد اب گھر واپس جانا تھا۔ سوچا تھا کہ مارگریٹ کو بتا کر جاؤں گا، لیکن جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ نشے میں دھت بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پاس کوئی خبر نہ تھی، ساتھ ہی بستر پر کوئی دوسرا مرد بھی تھا، اور ان دونوں کی حالت دیکھ کر میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ اسے یوں دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ کر مجھے تکلیف ضرور ہوئی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے یہ سارے کام چھوڑے نہیں تھے۔ شاید وہ بہت زیادہ عادی ہو چکی تھی اس کی رنگین دنیا کی۔ ان دونوں کو تو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ اپارٹمنٹ کا دروازہ تک نہیں لاک۔ میں نے خود ہی نکلتے ہوئے اپارٹمنٹ کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ میں واپسی کے سفر پر نکل گیا، اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد میں واپس اپنے وطن پہنچ گیا۔ اماں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کی حالت دیکھ دیکھ کر میں خود بھی بہت پریشان سا تھا۔ میرے دن رات ان کے ساتھ ہی گزرے تھے۔ اماں مجھے سینے سے لگا کر کہتی کہ تو نے تو وہاں جا کر واپسی کی راہ ہی نہیں لی تھی۔ تجھے کتنا یاد کرتی تھی میں، دن رات تیرا ہی خیال رہتا تھا۔ اور پھر پورے 20 دن بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اماں کی موت نے مجھے بہت رنج پہنچایا تھا۔ گنتی کے کچھ ہی دن میں نے ان کے پاس رہ کر گزارے تھے، اور ان کی موت نے مجھے غمگین کر دیا تھا۔ پردیس نے مجھے اپنے گھر والوں سے اتنا دور کر دیا تھا کہ مجھے اب انہیں پہچاننے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ کسی کا نام تک نہیں پتا تھا تو کسی کی شکل و صورت بھلا بیٹھا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد میں نے 2 مہینے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے۔ یہاں کا ماحول میرے لیے بہت عجیب اور الگ الگ تھا۔ میں بہت سالوں بعد لوٹ کر آیا تھا، اسی لیے یہاں جب میں نے اپنے بھائیوں کو وقت پر مسجد کی طرف بھاگتے دیکھا تو حیران رہ جاتا۔ وہ اسلام کے کتنے پابند تھے، اور ان کی نظر میں دین بہت اہم تھا۔ میں بھی اپنے بھائیوں کو دیکھا دیکھی ان کے ساتھ مسجد جانے لگا تھا۔ ان کی صحبت میرے لیے بھلائی کے دروازے کھول گئی، اور ان 2 مہینوں میں میرے اندر کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں کم سے کم پابندی سے نماز تو پڑھنے لگا تھا۔ یہ دن میں نے بہت اچھے سے گزارے، لیکن مارگریٹ کی یاد مجھے اکثر ہی ستاتی تھی۔ مگر پھر وہ لمحات بھی یاد آتے جو آخری وقت میں نے اسے اس کے اپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے دیکھے تھے۔ جس سے محبت ہو اسے کبھی کسی کی صورت بھی نہیں بانٹا جا سکتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اسے تو میری یاد بھی نہیں آتی ہوگی۔ اس کے پاس کون سی مردوں کی کمی تھی؟ وہ جسے اشارہ کرتی ہوگی دوڑا چلا آتا ہوگا، اور ایک میں تھا کہ اسے یاد ہی کرتا رہتا تھا۔ اور پھر نوکری کی خاطر میں واپس امریکہ آ گیا۔ نہ ہی میں نے شادی کی تھی،
اور نہ ہی شادی کے بارے میں سوچا تھا۔ میری زندگی میں واحد عورت مارگریٹ تھی جو مجھے پسند تھی، لیکن میں جانتا تھا وہ کبھی مجھ سے شادی کر کے میری پابند نہیں ہوگی۔ وہ آزادی کو محبوب رکھتی تھی، لیکن امریکہ پہنچتے ہی مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں سارا سامان رکھتے ہی میں سب سے پہلے مارگریٹ کے پاس پہنچا تھا، کیونکہ ان 2 ڈھائی مہینوں میں میری اس سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے دروازہ بجایا اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ مارگریٹ کو پہچاننا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ پہلے سی مارگریٹ نہیں لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور وہ سوکھ کر ہڈی کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی، رو رو کر اپنا آپ مزید حلق بگاڑنے لگی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، مارگریٹ کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے میرے سارے بوائے فرینڈز اور وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں جو روز میری پارٹی کرنے پر میرے اپارٹمنٹ آیا کرتے تھے، جن پر میں اپنی جان نچھاور کرتی تھی، اور وہ سارے مرد جن کے ساتھ میرے تعلقات تھے وہ سب کے سب مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ کسی نے میری پرواہ نہیں کی، سب خود غرض تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کوئی میرا تھا ہی نہیں۔ مطلب کی حد تک سبھی ساتھ تھے۔ میری نوکری ختم ہو چکی ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے میں اب اسی اپارٹمنٹ میں تنہا مر جاؤں گی اور کوئی مجھے دفنانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے انداز سے اتنا درد تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے صوفے پر بٹھایا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کی موت نے مجھے خود بھی توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن یہاں آ کر مارگریٹ سے ملنے کے بعد تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ حالات نے اسے اتنا بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اماں کو کھو دیا تھا، اب مارگریٹ کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا بیماری ہوئی ہے، تو جو سب اس نے تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے گلے کا کینسر ہو گیا ہے، کیونکہ میں منہ کے ذریعے اپنے بوائے فرینڈ کی جنسی خواہش کو پورا کرتی تھی۔ انہیں خوش کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنا آپ تک ختم کر دیا میں نے۔ اب میرے علاج کے لیے ہزاروں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور جب یہ بات میرے انہی دوستوں کو پتہ چلی کہ اب میں ان سے پیسوں کی طلبگار ہوں، تو انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اور وہ مرد جو میری محبت میں دن رات میرے قصیدے پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے بلاک کر دیا ہے۔ نہ ہی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، نہ ہی میرے اپارٹمنٹ آتا ہے۔ سب نے یکسر مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ میرا حال تو ایسا ہے کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ میں نے ایک وقت میں 4 بوائے فرینڈ کے ساتھ تعلق بنائے اور ہر حد کو پار کرتے منہ کے ذریعے ان کی جنسی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج اس بیماری کا شکار ہوں اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ جن کے لیے میں نے اتنا سب کیا وہ بھی مجھے کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ اب مارگریٹ کی بات سن کر مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس کا حال بہت برا تھا، بات کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کے گلے میں اس قدر تکلیف ہے کہ وہ دن رات موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ کبھی کبھی تو اس کی آواز مکمل طور پر بند ہو جاتی اور کبھی وہ بالکل دھیمی آواز میں رک رک کر بات کیا کرتی۔ ڈاکٹر نے اس کا کھانا پینا سب کچھ بند کروا دیا تھا۔ وہ صرف جوسز پر زندہ تھی، کھانا کھا نہیں سکتی تھی، پی بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ دن زیادہ دور نہیں تھا کہ یہ سب بھی بند کر دیا جاتا۔ وہ مستقل روئے چلی جا رہی تھی بنا کچھ سوچے سمجھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی، میں موت کے دہانے پر کھڑی ہوں اور ایسے وقت میں میرے ساتھ اپنے نام کا ساتھ تم نے دیا، تم کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہو سکتا ہے الٹا نقصان ہی ہو۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا اور اس سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہر ممکن علاج کرواؤں گا، باقی جو اللہ کو منظور ہو، لیکن میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کم از کم اس حالت میں تو نہیں۔ میں بھی ان مردوں میں شامل ہوں جنہوں نے تمہارے ذریعے اپنی ہوس پوری کی ہے، لیکن میں دوسرے مردوں کی طرح تم سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ محبت کرتا ہوں تم سے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مارگریٹ سے کہا کہ بس اب ایک میری چھوٹی سی شرط ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تاکہ میں تم سے نکاح کر سکوں اور پھر تمہاری دیکھ بھال کر پاؤں، کیونکہ ہمارے مذہب میں کسی غیر مسلم سے شادی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے تم اسلام قبول کر لو۔ اگر میں پاکستان جا کر نہ آتا تو شاید مارگریٹ کو مسلمان کرنے کی بات نہ کرتا اور ایسے ہی اسے اپنا لیتا، نکاح کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتا۔ لیکن جو 2 مہینے میں نے پاکستان میں گزارے تھے، اس کے بعد میرے دل میں خود بخود یہ بات آ گئی تھی کہ ایک غیر مسلم ہے وہ، اور بغیر نکاح کے ہمارا رشتہ سوائے زنا کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اسے مسلمان کرنے کی بات کی تھی۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مجھے یقین نہ آیا کہ وہ اتنی آسانی سے راضی ہو گئی، اور پھر جب اسے دوبارہ رضامندی دی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں خود بھی کوئی بہت سچا پکا مسلمان تو نہیں تھا، البتہ اتنا علم مجھے ضرور تھا کہ مجھے مارگریٹ سے شادی کرنے کے لیے اسے مسلمان کرنا تھا، اور پھر میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور باقاعدہ اسلام قبول کروا کر اس کا نام ماریہ رکھا۔ ہم دونوں نے سچے دل کے ساتھ اپنے ماضی کے گناہوں کی توبہ کی تھی۔ ماریہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں دن رات اس کی خدمت کرنے لگا، اور پھر جب اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی تو میں اسے ہسپتال میں داخل کروانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کسی صورت ہسپتال کی 4 دیواری میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہتی کہ کاش میں ایسی گندی زندگی نہ گزارتی ہوتی تو آج میری ایسی حالت نہ ہوتی۔ کاش میں وقت پر سمجھ جاتی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر بولتی رہتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
کبھی کبھی تو وہ رو رو کر مجھ سے کہتی کہ مجھے کوئی زہر کا انجیکشن لگوا دو، یہ گلے کا درد میری جان لے لے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے کیا کروں۔ اور پھر ایک دن جب میں ہسپتال سے کسی کام سے گھر آیا تو کچھ سامان ڈھونڈتے ہوئے میری نظر الماری میں ہی رکھی قرآن شریف پر پڑ گئی۔ میں نے قرآن شریف کو ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر مجھے یاد آیا کہ جب میری اماں کا آخری وقت چل رہا تھا تو میری بہن نے کچھ آیات ان کے سرہانے بیٹھ کر پڑھی۔ اس سے اماں کی تکلیف بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ کون سی آیات تھی میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کسی بھی درد کو کم کرنے کے لیے اس کلام پاک میں علاج ضرور موجود ہے۔ میں اپنی بہن کو فون ملایا اور اس سے پوچھا کہ اماں کے آخری وقت میں تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو میری بہن نے مجھے بتایا کہ اس نے قرآن شریف کی کون سی آیات کی تلاوت کی تھی۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھائی سب خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور اسے ماریہ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر اسے مجھے ایک وظیفہ بتایا اور ساتھ ہی کچھ ہدایت بھی کی۔ میری شادی کا سن کر وہ جہاں خوش ہوئی تھی وہیں ماریہ کی حالت کا سن کر اسے دکھ بھی پہنچا تھا، اور ماریہ کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھی وہ۔ میں نے اپنے سامان کے ساتھ قرآن شریف کو بھی رکھ لیا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ ماریہ نڈھال سی بستر پر پڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے مسکراہٹ آ جاتی، لیکن اس مسکراہٹ سے بھی بہت تکلیف تھی۔ وہ رو رو کر کہتی کہ اس نے جو کچھ کیا وہ گناہ میں سب کچھ گناہ تھا اور اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں بھی اپنی بہن کی طرح ماریہ کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے لگا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا ماریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ وہی آیات تھی جو میری بہن نے میری ماں کے سرہانے بیٹھ کر پڑھی تھی۔ میں اور میری ماں کو بہت سکون مل رہا تھا۔ ماریہ کو عربی نہیں آتی تھی اور نہ ہی سمجھ تھی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن جب میں نے تلاوت ختم کی تو وہ کہنے لگی کہ میرے اندر ایک سکون سا اتر گیا ہے، میں بھی اسے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ماریہ کو دھیرے دھیرے وہ ساری آیات یاد کروائیں۔ اس کا ذہن بہت اچھا تھا، اس نے بہت جلدی ہی اچھا خاصا حصہ قرآن کا حفظ کر لیا تھا، اور پھر وہ میری غیر موجودگی میں بھی خود سے ہی ان آیات کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے بہت ساری ایسی کتب بھی لا دی جس سے وہ دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ جب جب کلام پاک کو وہ پڑھتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے چہرے کو تر کر دیتے تھے، اس کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہتی کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس قدر اندھیروں میں گم تھی، کتنے گناہوں میں مبتلا تھی، اور یہ تو اسے آج پتہ چلا ہے کہ جو کچھ اس نے آج تک کیا تھا وہ زنا کہلاتا ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ میں اسے پیار سے سمجھاتا کہ اب تک تم غیر مسلم تھی، اسی لیے تمہیں ان سب باتوں کا علم نہیں تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد توبہ کر لی ہے تو میرا رب بھی تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ڈاکٹروں نے ماریہ کو 1 مہینے کا وقت دیا تھا، لیکن اب پورے 2 مہینے ہونے والے تھے، اور اللہ کے کرم سے ماریہ زندہ تھی، اور اس کی حالت جب بہتر ہوئی تو میں اسے ہسپتال سے گھر لے آیا، اور پھر ایسے ہی 2 مہینے اور گزر گئے۔ وہ سارا سارا دن ان آیات کی تلاوت کرتی اور کہتی کہ میرے گلے کا درد پتہ نہیں کہاں غائب ہو رہا ہے۔ میں جب بھی قرآن پاک کی آیات کو پڑھتی ہوں مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور پھر چیک اپ کے لیے جب ہم ہسپتال گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ماریہ کے نئے سرے سے سارے ٹیسٹ ہوں گے، کیونکہ ان کے حساب سے اب تک ماریہ کی تکلیف میں نہ صرف 10% اضافہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ شاید اس کی زندگی بھی ممکن نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے ایک دفعہ پھر سارے ٹیسٹ کروائے، اور 1 ہفتے بعد جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ ماریہ کے گلے کے کوئی کینسر نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر رپورٹس میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ پچھلی ساری رپورٹس چھوٹی ہیں، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں، کیونکہ وہ سارے ٹیسٹ بھی اسی اسپتال سے اسی ڈاکٹر کے ذریعے ہوئے تھے۔ پہلے والا بھی سچ تھا سب کچھ، اور جو بھی تھا ماریہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ کسی طرح ٹھیک ہوئی ہے۔ ماریہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے اسلام یہ سوچ کر قبول کیا تھا کہ اب نہ ہی میری زندگی بچی ہے اور نہ ہی جینے کا کوئی سہارا۔ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گی تو مجھے تمہارا ساتھ مل جائے گا، اور میری زندگی کے آخری دنوں کی تکلیف کچھ کم ہو جائے گی۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایک نئی زندگی ملے گی، اور وہ بھی اتنی خوبصورت۔ اس نے میرے سامنے ایک دفعہ پھر سے زور سے کلمہ پڑھا اور کہنے لگی کہ آج میں پہلی دفعہ دین اسلام کو پوری طرح سمجھنے اور جاننے کے بعد صحیح سے مسلمان ہوئی ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں نے مجبوری میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی صحت یابی کا سن کر اس کے دوست، رشتہ دار، سبھی لوگ نہ صرف حیران ہوئے تھے بلکہ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب وہ مارگریٹ نہیں تھی، ماریہ تھی۔ اس لیے اس نے ان تمام نوجوانوں اور آدمیوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ مسلمان ہے اور اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں اور ماریہ ایک بہت اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ گناہوں کی دلدل سے نکل آئی تھی، اور کبھی کبھی میں اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے رب کو میری کون سی نیکی پسند آ گئی تھی جو اس نے میرے ہاتھ پر ایک غیر مسلم کا مسلمان ہونا لکھا، اور خود جو دین سے بہت دور تھا۔ میں ماریہ کے ذریعے دوبارہ دین کے قریب ہو گیا تھا۔ جس کسی کو بھی ماریہ کی صحت یابی کا پتہ چلتا وہ نہ صرف حیران رہ جاتا بلکہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا۔ تب میں انہیں بتاتا کہ اگر کبھی بھی کسی بیماری کے لیے سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ روزانہ پابندی سے سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے اور اس کا قدم کیا ہوا پانی پیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفائے عطا فرماتے ہیں۔ میری بہن نے بھی میری والدہ کے پاس بیٹھ کر سورہ رحمان کی ہی تلاوت کی تھی، لیکن اس وقت میں قرآن پاک سے اس قدر دور تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میری بہن کیا پڑھ رہی ہے۔
ہم جیسے پردیس میں سالوں گزارنے والے لوگ اکثر نہ صرف اپنے وطن سے بلکہ اپنے دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں کوئی ٹھوکر یا کوئی انسان ہمیں ایسا ملتا ہے جو ہمیں واپس ہمارے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ ماریا بھی ایک ایسی عورت تھی جو زندگی میری میں آئی تھی۔ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی کسی بیماری کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے یا پھر اس کا دم کیا ہوا پانی پیا ہے؟ اگر نہیں تو یقین کیجئے کہ پورے یقین کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور شفائے عطا فرمائے گا۔ اپنی دعا میں مجھے اور میری پیاری بیوی کو یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک دلوں کے لیے شفا ہے، کلام برحق ہے، بس یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انسان کی زندگی کی بہت ساری مشکلات اس کلام سے برکت سے ہی دور ہو جایا کرتی ہیں، بس قلب مومن کی ضرورت ہے۔